السلام علیکم. 7 کلاس جیوگرافی کا یہ آپ کا سیکنڈ لیکچر ہے. پریویس لیکچر میں ہم نے چیپٹر نمبر 9 پرابلمس آف انڈر ڈیولپمنٹ سے سٹارٹ کیا تھا، جس میں ہم نے ڈیولپ کنٹریز کے بارے میں پڑھا کہ ڈیولپ کنٹریز کون سے ملک ہوتے ہیں جو اکنومیکلی اسٹیبل نیشنز ہوں، اور ان کی سیلنٹ کریکٹرسٹکس کون سی ہیں جو ان کو ڈیولپ کنٹری بناتی ہیں. ہائی لٹریسی ریٹ، ہائی گروس نیشنل اینڈ پر کیپیٹا انکم، کہ جو فیکس آمدنی اور جو مجموعی طور پر لوگوں کی آمدنی ہوتی ہے وہ زیادہ ہوتی ہے. یونیورسل اویلیبلٹی آف فیسلٹیز، وہ اپنے تمام جتنے بھی وہاں کے لوگ ہیں ان کو فیسلٹیز مہیا کرتے ہیں. اور ڈیولپ کنٹریز زیادہ کس پر ڈپینڈ کرتے ہیں؟ انڈسٹریل پروڈکشن پر، کہ جتنی زیادہ صنعتی پیداوار ہوگی وہ ملک اتنی ہی زیادہ ترقی کرے گا. اور تمام پورے ملک میں صنعتوں کا ایک جال بچھا ہوتا ہے جس میں تمام لوگ اس میں جو ہے انوالو ہوتے ہیں. یہ اپنی جو ہے ایگریکلچر پر بھی بھرپور توجہ دیتے ہیں. اس کے لیے یہ ماڈرن جو طریقے ہیں وہ استعمال کرتے ہیں ایگریکلچر پروڈکشن کو زیادہ کرنے کے لیے. اور لاسٹ میں ان کنٹریز کے نیم جو میں نے آپ سے کل بھی کہا تھا کہ ان کو اچھی طرح سے یاد کر لیں کہ کون سے کنٹریز ہیں جو کہ ڈیولپ کنٹریز کہلاتے ہیں. ان میں جاپان، یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ، جرمنی، فرانس اینڈ انگلینڈ. ٹھیک ہے، یہ ہماری پریویس لیکچر کا کنکلوڈ کر دیا میں نے کہ ہم نے لاسٹ لیکچر میں کیا پڑھا تھا. ناؤ اسٹارٹ آور ٹوڈے ریڈنگ. آج ہم نے انڈر ڈیولپڈ کنٹریز کے بارے میں پڑھنا ہے جو کہ پسماندہ ممالک ہوتے ہیں، جنہیں پسماندہ ممالک، ترقی پذیر ممالک کہا جاتا ہے، جن کی جو ہم نے ڈیولپ کنٹریز کی جو سیلنٹ کریکٹرسٹکس، ان کی کوالٹیز پڑھی تھیں، ان کے جو اپوزٹ ہوگا وہ جو ہے انڈر ڈیولپ کنٹری ہوگا. تو انڈر ڈیولپ کنٹریز آر دوز نیشنز وچ آر فائنینشلی، اکنومیکلی اینڈ ٹیکنالوجیکلی ویک. ٹھیک ہے، پسماندہ ممالک کون سے ہیں؟ جو کہ اقتصادی طور پر، معاشی اور فنی شعبے میں ترقی یافتہ ممالک سے بہت پیچھے ہوتے ہیں، کہ ان کے پاس روپے پیسے کی بھی کمی ہوتی ہے، ٹیکنالوجیز بھی وہ نیو نہیں یوز کر سکتے. یہی ریزنس ہیں جو ان کو انڈر ڈیولپ کنٹری بناتی ہیں. The basic cause for their underdevelopment is the role of mismanagement. اب جو سب سے بڑی وجہ کیا ہے، وہ انڈر ڈیولپ کیوں ہے؟ کیونکہ ان میں جو ہے کوئی بھی انتظام اچھا نہیں ہوتا، کہ کوئی بھی مس مینجمنٹ ہوتی ہے. انہیں یہ نہیں پتا ہوتا کہ ان کے ریسورسز کتنے ہیں، ان کو اس حساب سے اپنی پاپولیشن کتنی رکھنی ہے، اپنے ریسورسز کو یوٹیلائز کس طرح سے کرنا ہے. یہ تمام چیزیں ان کو انڈر ڈیولپ بناتی ہیں. The overpopulation, scarcity of resources and low literacy rate are the other main obstacles in the way of their development. اب ان کی ترقی کی راہ میں کون کون سی بڑی رکاوٹیں ہیں؟ اوور پاپولیشن ہے، یعنی کہ ان کی آبادی کا بہت زیادہ بڑھنا. اسکیرسٹی آف ریسورسز، ان کی جو ریسورسز ہیں ان میں کمی ہے، ان کے پاس پراپر جو ہے ریسورسز نہیں ہیں. اور لٹریسی ریٹ، شرح خواندگی ان کی جو ہے وہ بھی لو ہے. تو یہ مین آبسٹیکلز ہیں ان کی ترقی کی راہ میں. اگر آبادی زیادہ ہوگی، لوگوں کو اتنے ریسورسز نہیں ملیں گے، ان کا جو معیار زندگی ہے وہ لو ہوتا جائے گا اور وہ ملک انڈر ڈیولپ ہوتا جائے گا. اور لٹریسی ریٹ، شرح خواندگی، یہ جس طرح میں نے آپ کو پریویس لیکچر میں بھی بتایا تھا کہ کسی بھی ملک کی ترقی کے لیے وہاں پہ لوگوں کا پڑھا لکھا ہونا ضروری ہے. The subsistence agriculture is the main source of survival. اب ان ممالک میں آبادی کا انحصار گزارے کی کاشت پر ہے، یعنی کہ ان کا زیادہ تر انحصار جو ہے وہ ایگریکلچر پر ہے، کیونکہ ہمیں خوراک ایگریکلچر سے ہی مل رہی ہے. اور خوراک کے جو ہے ہماری بچاؤ کے لیے، زندگی کے لیے یہ ایک ضروری چیز ہے، اس کے بغیر زندگی ناممکن ہے. پولیٹیکل انسٹیبلٹی، اب آئے دن جو ہے یہاں پر حکومتیں چینج ہوتی ہیں، سیاسی عدم استحکام ہے، اس کی وجہ سے بھی ملک جو ہے وہ انڈر ڈیولپ رہتا ہے. اگر ایک حکومت آئے اور وہ ایک لانگ اپنا ٹائم پیریڈ پورا کرے، اس کے لیے وہ لوگوں کے لیے، رفاہ عامہ کے لیے نئے کام کرے، نیو جو ہے پروجیکٹس انٹروڈیوس کروائے، تو اس سے ملک جو ہے وہ ترقی کرتا ہے. فائنینشیل کرپشن اینڈ فورن لونز آر دا میجر کازز آف دیئر انڈر ڈیولپمنٹ. فائنینشیل کرپشن کے جو بھی حکومت آتی ہے وہ اپنے اکاؤنٹس کو بھرنے کے چکر میں رہتی ہے، جو بھی عوام کا جو پیسہ ہے جو ٹیکسز کے ذریعے حاصل کیا جاتا ہے اس کو اپنے فائدے کے لیے استعمال کرتی ہے. اینڈ فورن لونز کہ دوسرے ممالک سے اس بیس پر قرضے لیے جاتے ہیں کہ اس کو
لوگوں کے لیے، عوام کی فلاح و بہبود کے لیے اس کو خرچ کیا جائے گا، لیکن اس کو وہ اپنے فائدے کے لیے استعمال کرتے ہیں، اس سے اپنے ہی اکاؤنٹس کو فل کرتے ہیں. اور اس طرح سے جو ملک ہے وہ قرضوں کے بوجھ تلے دبتا جاتا ہے، وہ انکریز کرتے جاتے ہیں، اور ملک میں کوئی بھی نہ کوئی اچھا ایجوکیشن کی فیسلٹی دی جاتی ہے، نہ ہیلتھ کی. اس طرح سے وہ ملک جو ہے وہ انڈر ڈیولپ ہوتا جاتا ہے. پاکستان، بنگلہ دیش، افغانستان اینڈ انڈیا ایکسیٹرا اینڈ مینی ادر کنٹریز آف ایشیا، افریقہ اینڈ ساؤتھ امریکہ بلونگ ٹو انڈر ڈیولپ کنٹریز. ابھی آپ کو نیم بتائے گئے ہیں کہ کون سے کنٹریز ہیں جو کہ انڈر ڈیولپ کی لسٹ میں آتی ہیں. یہ بھی ایک شارٹ کوشچن ہے، اس کو آپ یہیں پہ جس طرح آپ نے پہلے ڈیولپ کنٹریز کے نیم یاد کیے، اسی طرح رائٹ دا نیم آف انڈر ڈیولپ کنٹریز کوشچن. اس کے نیم آپ یہ والے اور ان کے علاوہ اگر کوئی انڈر ڈیولپ کنٹری ہے تو اس کو بھی آپ یاد کر لیں. یہ تمام ممالک جو ہے وہ انڈر ڈیولپ کنٹریز کی لسٹ میں آتے ہیں، جن میں پاکستان بھی شامل ہے، بنگلہ دیش، افغانستان، انڈیا اور دوسرے بہت سے ممالک جن میں ایشیا، افریقہ، ساؤتھ امریکہ، یہ سب انڈر ڈیولپ کنٹریز میں آتے ہیں. اس میں ہم نے یہ ریزن پڑھی کہ یہ کیوں انڈر ڈیولپ ہیں، کیونکہ وہاں پر مس مینجمنٹ ہے، کیونکہ یہ اپنے انتظامات کو، جو ان کے پاس فیسلٹیز ہیں، ان کو یہ پراپر یوز نہیں کرتے. اس وجہ سے یہ ٹیکنالوجیکلی، اکنامکلی اینڈ فائنینشلی ویک نیشنز ہیں. اس وجہ سے یہ جو ہے انڈر ڈیولپ کنٹریز کی لسٹ میں آتے ہیں. اب اس میں سے ہم آبجیکٹیو اور ڈکٹیشن ورڈز دیکھ لیتے ہیں. پہلے آبجیکٹیو دیکھ لیتے ہیں. ٹیکنالوجیکلی بلاک میں اس کو کر لیں. مس مینجمنٹ، آبسٹیکلز، ڈیولپمنٹ، سبزسٹنس، انسٹیبلٹی، کرپشن. یہ آپ کے اس پیج کے آبجیکٹیو ہیں. اب ڈکٹیشن بھی دیکھیں، انہی کو ہی جو ہے جن کو ہائی لائٹ کیا ہوا ہے، ٹیکنالوجیکلی، مس مینجمنٹ، سبزسٹنس، انسٹیبلٹی، کرپشن. ان کے اسپیلنگ آپ نے اچھی طرح سے یاد کرنی ہے. اب نیکسٹ پیج میں آپ کے جو میں نے آپ کو کوشچن ابھی رائٹ کروایا ہے وہ والا آپ نے بس یاد کرنا ہے کہ ان کنٹریز کے نیم یاد کرنے ہیں جو کہ انڈر ڈیولپمنٹ کنٹریز کی لسٹ میں آتے ہیں. یہاں تک آپ کی بک ریڈنگ ہے. آبجیکٹیو آپ نے یاد کرنا ہے اور اس کو فل ان دا بلینکس کی فارم میں اپنی شیٹ پر لکھنا ہے، اور ڈکٹیشن ورڈز یاد کر کے ان کو بھی لکھنا ہے. اللہ حافظ.